اب یہاں ہم سمجھیں ایک عورت کو کیسی زندگی گزارنی چاہیے، مرد کو کیسی زندگی گزارنی چاہیے۔ سارے پرابلمز فیملی کے اندر جو ہوتے ہیں، ان پرابلم کی ایک سب سے بڑی وجہ جو ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے، اس نے یہ کیا، اس نے یہ کہا، اس نے ایسا کہا، اس نے ایسا کہا، اس نے ایسا دیکھا، اس نے یہ نہیں پوچھا، اس نے یہ نہیں پوچھا، وہ اس طرح سے، وہ اس طرح سے، اور معاملہ خراب ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص کسی کو اللہ کے لیے معاف کر رہا ہے تو اس کی زندگی اچھی گزرے گی۔ مثال کے طور پر میاں بیوی میں کوئی معاملہ ہے، ساس بہو کے اندر کوئی معاملہ ہو گیا، اب وہ یہ سوچے کہ ہمیں اچھی زندگی چاہیے نا، ساس بڑی ہے، کہہ دے میں نے میری بہو کو معاف کر دیا، بہو کہے کہ میں اپنی ساس کے قدموں کو دھو کر کے پیوں گی، شوہر کہے کہ میں نے اپنی بیوی کو معاف کر دیا، اب آپ دیکھیں زندگی میں سکون ہی سکون رہے گا۔ لیکن اگر کوئی شخص اللہ کی رضا کے لیے کوئی کام نہیں کرتا تو یاد رکھیں پروردگار جل جلالہ اسے سکون کی زندگی نہیں عطا فرمائے گا۔ مثال کے طور پر میں آپ کو بتاؤں، ایک بہو ساس کی بے پناہ خدمت کرتی ہے اور پھر کہتی ہے میری ساس تو میری قدر ہی نہیں کرتی، اتنی خدمت کے باوجود، اللہ اکبر، پتہ چلا تم جو خدمت کر رہی ہو اس کا صلہ اس سے چاہیے، قدرت سے نہیں چاہیے۔ اگر تم خدمت کرتے وقت، یہ نیک کام کرتے وقت تم نے یہ ارادہ کر لیا ہوتا، یہ کچھ بھی کہے مجھے میری ساس سے بدلہ نہیں، مجھے میری قدرت سے بدلہ چاہیے، تو نتیجہ یہ ہوگا کہ پھر وہ کچھ بھی کہے تمہاری طبیعت پر اثر نہیں ہوگا، میرا مولا تمہارے دل کو سکون کی دولت سے مالا مال فرما دے گا۔ اسے ذہن میں رکھو۔ یہ گھروں کے جو پرابلمز ہوتے ہیں نا، اس کی وجہ یہ ہے کہ نیکی کا بدلہ سب کو چاہیے۔ چھوڑ دو نیکی کے بدلے کو، قرآن کہتا ہے بھئی ہم لوگ بھی دین کا کام جو اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے میں اس کی توفیق سے لیتا ہے، تو کبھی کبھی یہ ہوتا ہے یار فلاں آدمی قدر نہیں کرتا، اتنا ان کے پیچھے محنت کرو لیکن قدر نہیں ہے، یہ آدمی کہتا ہے۔ اور ہمارے یہاں ہے بھی ایسا ہی، جیتے جی قدر نہیں ہوتی، مرنے کے بعد زندہ ہو تو جلدی سے کوئی چائے نہیں پوچھے گا، اور مرنے کے بعد 60 لاکھ کا گنبد بنا ڈالیں گے۔ بابا کیا کریں گے گنبد کو لے کر؟ کیا کریں گے آپ مجھے بتائیے؟ جب وہ حیات تھے تو کچھ بھی نہیں۔ امام صاحب کا 500 روپے تنخواہ بڑھانا، امام صاحب کی تنخواہ 500 روپے بڑھانا تو بولے ٹرسٹی سب میٹنگ کریں گے، اور مینار بنانا ہوگا 5 لاکھ کا چندہ فوراً ہو جائے گا۔ تو مینار سے مسجد تو نہیں چلتی، امام سے مسجد چلتی ہے۔ سوچ عجیب ٹائپ کی بنی ہوئی ہے۔ تو ہم لوگوں کا خود میں آپ کو اپنے حوالے سے بتا رہا ہوں کہ جب کوئی قوم صحیح طور پر قدر نہیں کرتی تو یہ ہوتا ہے قدر نہیں کی، لوگوں میں عقل ہی نہیں ہے یار، یہ کیا سمجھیں گے، یہ قوالوں کے پیچھے بھاگنے والے، ناچنے والوں کے پیچھے بھاگنے والے، یہ کیا قدر کریں گے؟ قوم قدر ہی نہیں کرتی۔ قرآن کہتا ہے اے لوگوں سے قدر کی طلب کرنے والوں، تو لوگوں کے لیے دین کا کام کر رہا ہے۔ قرآن کہتا ہے وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ، جو اللہ کی رضا کے لیے بھلائی کا کام کرتا ہے تو بے شک اللہ کرنے والا ہے اور جاننے والا ہے۔ انسان قدر کرے گا تو اپنی طاقت کے مطابق دے گا، اور قدرت جب قدر کرے تو اپنی شان کے مطابق عطا فرمائے۔ یہ ہے۔ تو اگر کوئی بہو ساس کی خدمت کرتی ہے، بدلہ ساس سے نہ رکھے، اللہ سے رکھے، اور جب وہ عطا کرے گا تو ساس تمہیں سر پر بٹھا کر کے گھمائے گی، اس لیے کہ اس کا دل بھی اللہ کے دستے قدرت میں ہے۔ تو جب نیکی کرو اللہ سے امید رکھو، یہ ہے جان نیکی کی، اور یہ ہے عمل صالح۔ ہماری سوچ بدل گئی، ہماری فکر بدل گئی، ہمارا نظریہ بدل گیا، ہم کافروں والی سوچ لے کر بیٹھے ہیں کہ ہر بھلے کا بدلہ ہمیں دنیا میں چاہیے، ہر نیکی کا بدلہ نہیں، ہمیں دنیا میں بھی اللہ اپنے فضل سے عطا فرمائے اور آخرت میں بھی عطا فرمائے۔ قرآن کہتا ہے یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرت ہم غافلون، اس دنیا کی زندگی کے سلسلے میں
انسان سب کچھ جانتا ہے، آخرت سے متعلق غافل ہے. اور یاد رکھیں سب سے زیادہ ضرورت اللہ عز و جل کی طرف سے، اللہ عز و جل کے یہاں انسان کو جو پڑے گی وہ نیکیوں کی پڑے گی. اور وہاں قیامت میں ایک بزرگ تھے، مصیبت آئی. دیکھیے اللہ والوں کی پوزیشن، مصیبت آئی، اتنی سخت مصیبت. اور یاد رکھیں اللہ جب کبھی امتحان لیتا ہے تو بہت سخت لیتا ہے. یہاں تک کہ رسولوں کا بھی امتحان لیا تو بہت سخت، یہاں تک کہ وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَىٰ نَصْرُ اللَّهِ. جب رسول اپنی جگہ سے نہ ہلے، جب دشمنوں نے ہلانا چاہا تو زمین کو ہلا دیا گیا کہ اب تو میرا بندہ ہلے گا. لیکن قربان جائیے رسول صاحب استقامت بن کر کے کھڑے ہیں، ہل نہیں رہے. اور حضور کے ساتھ، یعنی جس رسول کا تذکرہ ہے اس رسول کے ساتھ جو تھے وہ بھی اپنی جگہ سے ہلے نہیں. بس اتنا کہا متا نصر اللہ، مولا تیری مدد کب آئے گی؟ تو رب کی رحمت کو پیار آیا اور فرمایا اے رحمت کو تلاش کرنے والے، مدد کے متلاشی سن لے، الا ان نصر اللہ قریب، میری مدد تو بالکل قریب ہے. تو امتحان بہت سخت ہوتا ہے، اور جتنی نیکیاں زیادہ ہوں گی اتنا امتحان سخت، جتنا مرتبہ بڑا ہوگا اتنا امتحان سخت. اسی لیے حضور فرماتے ہیں انبیاء میں سب سے زیادہ میں ستایا گیا ہوں. یہ حضور فرماتے ہیں. ہم تھوڑی مصیبت 5 وقت کی نماز کے بعد اگر فیس کر لیں تو کہتے ہیں یار میں نماز پڑھتا ہوں پھر بھی اتنی مصیبت. تو قرآن کہتا ہے احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. کیا لوگوں نے گمان کر لیا کہ اتنا کہنے پر چھوڑ دیے جائیں گے کہ ہم ایمان لائے اور امتحان نہیں ہوگا؟ یہ زمین امتحان کی جگہ ہے، یہاں امتحان ہوگا. تو اللہ والوں کا بھی سخت امتحان ہوتا ہے، بہت سخت امتحان، لیکن وہ گھبراتے نہیں. ایک بزرگ سخت امتحان میں گرفتار ہوئے، ایسا سخت امتحان، ایسا سخت امتحان کہ وہ اس امتحان کے موقع پر اللہ کی بارگاہ میں دعا کر بیٹھے. غور سے سنیے گا، نیکی کا صلہ جو ہم چاہتے ہیں نا، یہ اللہ والوں کی سوچ دیکھیے. انہوں نے فوراً اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، میرے مولا زندگی کی میری کوئی نیکی تجھے پسند ہو تو اس نیکی کے صدقے میں میری اس مصیبت کو دور فرما دے. کوئی غلط دعا نہیں تھی. ادھر دعا قبول ہوئی، مصیبت فوراً ختم ہو گئی. اب مصیبت ختم ہوئی تو بزرگ رونے لگے. مصیبت ختم ہوئی تو مسکرانا چاہیے، سجدہ شکر بجا لانا چاہیے، لیکن وہ رونے لگے. لوگوں نے کہا حضرت مصیبت ختم ہو گئی، آپ کو راحت اللہ نے دے دی، اب کیوں رو رہے ہیں؟ تو جواب میں فرماتے ہیں ڈرتا ہوں کہ کہیں میری نیکی کا سارا صلہ اللہ نے دنیائی میں تو نہیں دے دیا، آخرت میں پھر کیا ہوگا؟ اگر قیامت میں مولا کہہ دے کہ تیری ساری نیکی کا بدلہ ہم نے تجھے دنیا میں دے دیا، اب آخرت میں تیرے لیے کچھ نہیں، تو پھر میں کیا کروں گا؟ یہ سوچ ہے. تو یہاں اچھی زندگی جسے چاہیے اس کے لیے قرآن ایک ضابطہ عطا کرتا ہے، اور وہ یہ ہے تم جو بھی نیکی کرو اللہ کے لیے کرو، اللہ کی رضا کے لیے کرو. کوئی دنیاوی بدلہ اپنے پیش نظر نہ رکھو. اگر کسی نے جزاک اللہ کہہ دیا سبحان اللہ، کسی نے کوئی تعریف کر دی سبحان اللہ، تمنا دل میں مت رکھو. اور میں آپ کو یقین کے ساتھ کہتا ہوں جتنا انسان سے تمنا رکھو گے رسوائی نصیب ہوگی، اور جتنی رب سے تمنا رکھو گے خوشیاں ہی خوشیاں نصیب ہوگی. اس کو ذہن میں رکھیے گا. دنیا سے جس نے بھی تمنا رکھی، دنیا کی طاقت نہیں کسی کی تمنا پوری کر دے. اور جب کسی نے چھوڑ دی دنیا سے توقع اور اپنے مولا کی طرف رجوع رہا، تو پھر قرآن کہتا ہے میرے بندے میں ایسی جگہ سے دوں گا جہاں تیرا گمان بھی نہیں پہنچتا ہوگا. یہ اس کا وعدہ ہے، یہ وعدہ ہے. تو اچھی زندگی مرد و خواتین کو اگر چاہیے تو جو بھی نیکی کرو اس نیکی کا بدلہ دنیا ہی میں نہ مانگو،
اس نیکی کے لیے ایک سوچ بناؤ، ایک فکر بناؤ کہ مولا میں یہ کام تجھے راضی کرنے کے لیے کر رہا ہوں، اگر تو راضی ہو گیا تو میری دنیا بھی بہتر ہو جائے گی اور میری آخرت بھی بہتر ہو جائے گی۔ یہ نیت اپنے دل کے اندر رکھو، اور اس نیت کا جب خیال ہوتا ہے، دیکھیے بتاتا ہوں سمجھیں، اس نیت کا جب خیال ہوتا ہے نا تو آدمی پھر اپنی ذات کے لیے کسی سے بدلہ نہیں لیتا، اپنی ذات کے لیے بدلہ نہیں لیتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے لیے کسی سے بدلہ نہیں لیا، کسی سے بدلہ نہیں لیا، بلکہ اللہ کے لیے معاف کرتے چلے گئے۔ اب آپ دیکھیں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا مطالعہ کریں تو آپ کو پتہ چلے گا۔ سب سے پہلی بات تو آپ دیکھیں کہ سرکار 25 سال کے اور ام المؤمنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ 40 سال کی۔ توجہ چاہوں گا، ام المؤمنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ 40 سال کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم 25 سال کے، حضور جوان، وہ بیوہ، کئی بچوں کی ماں، اور سرکار نکاح فرماتے، احسان فرمایا ام المؤمنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ پر۔ لیکن قربان جائیے، خدا کی قسم کوئی سیرت کی کتاب میں آپ ثابت نہیں کر سکتے کہ سرکار نے ام المؤمنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ کو یہ کبھی فرمایا ہو خدیجہ تم پر میں نے احسان کیا، کبھی نہیں فرمایا، کبھی نہیں فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ بلکہ کنواری بیوی کی حیثیت سے ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سرکار کے عقد میں آئیں تو رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کے سامنے کہا کرتے، ام المؤمنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی تعریف جب کرتے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتی کہ سرکار آپ اس ضعیفہ کا تذکرہ اتنا کیوں کرتے ہیں؟ تو سرکار فرماتے اللہ اکبر، قربان جائیے، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس نے میرے لیے بہت ساتھ دیا ہے اور اس نے میری دعوت قبول کر کے اسلام کی آغوش میں سب سے پہلے اس نے قدم رکھا ہے۔